سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 13 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 مارچ کو 5 مختلف جھڑپوں میں دہشت گرد مارے گئے۔ باجوڑ، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، خیبر اور جنوبی وزیرستان میں آپریشنز کے دوران ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز افغان سرحد پر چیلنجز سے نمٹنے اور ملک سے غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحرک ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو مشرق وسطی میں طیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے کے لیے برطانیہ کی ضرورت نہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ روس ایران کی مدد نہیں کر رہا اور ایران کے لیے ایسا صدر چاہیے جو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں اور آج ایران پر شدید حملے کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید ویسا نہ رہے جیسا ابھی ہے اور مناسب وقت پر اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو بھرنا شروع کر دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بلا جواز حملے جاری ہیں، جبکہ جارحانہ کارروائیوں میں بتایا جا رہا ہے کہ تیل اور سویلین تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ایران کی جانب سے خطے کے ممالک پر حملے کی مذمت کی، کہا متاثرہ ممالک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ دعویٰ کیا کہ ایرانی حکومت کے خاتمے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی تیل کی تنصیبات پر شدید بمباری کی، خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ جنوبی تہران میں مرکزی ریفائنری کے قریب آئل ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ شمال مغربی تہران میں بھی آئل ڈپو پر حملہ ہوا۔ دارالحکومت کے علاقے شہران میں ایک اور حملے کی اطلاع ملی۔ ایران کے شہر کرج میں بھی تیل کے ڈپو پر بمباری کی۔ عرب میڈیا کے مطابق کوہاک اور شہران کے علاقوں میں 3 آئل ڈپو کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ اصفہان اور تہران میں حملوں میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ کارروائیوں کے دوران ایران کے 80 سے زائد لڑاکا طیارے تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ایران کے حملوں کا نشانہ بننے والے تمام ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایرانی حملوں کا نشانہ بننے والے ممالک ہم سے رابطے میں ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کی فضائی حدود پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اسرائیل ایران کے خلاف جنگ پوری قوت سے جاری رکھے گا۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ ایرانی حکومت کے خاتمے کے لیے منظم منصوبہ موجود ہے۔ ایران نے دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچانے کا بڑا دعویٰ کر دیا۔ حکام کے مطابق 200 امریکی فوجیوں کو ہلاک یا زخمی اور اسرائیلی نیوی بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کے سیکریٹری جنرل نے ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینے والوں کو خبردار کر دیا۔ علی لاریجانی نے کہا کہ اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، جہاں سے حملہ ہوا کارروائی کریں گے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر بڑے حملوں کا دعویٰ۔ دبئی، عراق اور بحرین پر ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ عراق میں امریکی آئل کمپنی پر ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ دوسری جانب ایربل میں ایک اور امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق خود عراق میں ایربل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور علاقے میں آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے گئے۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ایرانی ڈرون دبئی مرینا کے ایک مرینا ٹاور سے ٹکرایا، جس کے بعد عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے میں ایک پاکستانی شہری بھی جاں بحق ہوا۔ بحرین میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ الجفیر ایئر بیس پر کیا گیا۔ دوسری جانب سعودی عرب میں سلطان ایئر بیس پر ہونے والا حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ سعودی حکام کے مطابق میزائل ایئر بیس تک پہنچنے سے پہلے ہی غیر آباد علاقے میں جا گرا۔ اس کے علاوہ ریاض کے صفاتی علاقے میں ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ اسرائیل پر بھی جوابی حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایرانی میزائلوں نے حیفا میں تیل کی تنصیبات اور اسرائیلی نیول بیس کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سیکرٹری برائے قومی سلامتی نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا، کہا کئی امریکی فوجیوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ لاریجانی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں پیغام دیا کہ ایران کو خطے کے ممالک سے کوئی مسئلہ نہیں۔ خطے کے ممالک جانتے ہیں امریکہ اب ان کی سیکیورٹی یقینی نہیں بنا سکتا۔ امریکی اڈے دشمنوں کے لیے استعمال ہوں گے تو ایران حق دفاع میں کارروائی کرے گا۔ ابھی آپ بتائیں کہ بیرونی حملوں پر سعودی عرب اور عرب امارات کا صبر جواب دینے لگا ہے۔ سعودی عرب نے جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ امارات نے شہریوں اور تنصیبات کے دفاع کا عزم کیا، کہا ہمیں آسان ہدف نہ سمجھا جائے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے دوران سعودی عرب نے پہلی بار ایران کو براہ راست جوابی کارروائی کی وارننگ دے دی اور واضح کیا ہے کہ اگر مملکت یا اس کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو ریاض خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سعودی حکام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کا صفاتی حل چاہتے ہیں، تاہم مملکت کی سلامتی یا آئل تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان کا ایران کی جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان سامنے آ گیا۔ اماراتی ٹی وی سے گفتگو میں محمد بن زاید ال نہیان کا کہنا تھا UAE آسان شکار نہیں، ہم مضبوط قوت اور پختہ عزم رکھتے ہیں۔ دبئی سمیت متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستوں میں موجود ہر شخص کی حفاظت کریں گے۔
ایران میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے حوالے سے اہم خبر سامنے آ گئی۔ مجلس خبرگان کے رکن آیت اللہ حسین مظفری کے مطابق 24 گھنٹوں کے اندر نئے رہبر اعلیٰ کا انتخاب متوقع ہے۔ انہوں نے عوام سے درخواست کی ہے کہ قیاس آرائیوں اور افواہوں سے گریز کریں کیونکہ ابھی کوئی باضابطہ ووٹنگ یا اعلان نہیں ہوا۔ مجلس خبرگان کے ارکان جلد اجلاس کر کے انتخاب کا عمل شروع کرنے کے منتظر ہیں۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کے مطابق علی خامنئی کے بیٹے مجتبی خامنئی کو سب سے مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف خلیجی ممالک میں موجود اپنے فوجی اڈوں کو استعمال کیا۔ سابق امریکی بحری کمانڈر کیپٹن جیمز فینل نے بڑا انکشاف کر دیا، جبکہ امریکی دفاعی تجزیہ کار لیری جانسن نے ٹرمپ کو پاگل قرار دے دیا۔ بولے، امریکی صدر ایران کے خلاف محاذ کھول کر پھنس گئے ہیں۔ فوجی کارروائیوں سے ایران میں قیادت کی تبدیلی ممکن نہیں۔ امریکی خفیہ اداروں نے ٹرمپ انتظامیہ کی غلط پالیسی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ 18 خفیہ ایجنسیوں کی مشترکہ رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ ایران کے خلاف امریکہ کا رویہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ ایران پر حملوں سے رجیم چینج نہیں ہو سکتی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ بڑے پیمانے پر فوجی حملہ بھی ایران کی موجودہ حکومتی اور فوجی قیادت کو تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایرانی صدر نے خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے کھلے دل کا اظہار کیا۔ ہمارے پڑوسی کے فضائی حدود سرزمین جبکہ سمندر پر حملے کے لیے استعمال نہ ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا واضح پیغام، کہا کہ پڑوسی ممالک کے لیے ہمارا خیر سگالی کا اقدام ٹرمپ نے تقریباً ناکام بنا دیا۔ ایران خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تیار تھا، مگر ٹرمپ کے موقف نے صورتحال بگاڑ دی۔ اگر امریکہ کشیدگی چاہتا ہے تو ایرانی مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران کے دفاعی اقدامات میں کسی بھی شدت کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ ٹرمپ کی ایک ہفتے کی مہم جوئی سے امریکی فوج کو $100 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ میں ہر گاڑی کی تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی قرار دے دی۔ کہا، بغیر انشورنس نہ اب گاڑی رجسٹرڈ ہوگی اور نہ ہی ٹوکن ٹیکس جمع ہو سکیں گے۔ سڑک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے ورثاء کو 7 لاکھ اور معذوری پر 5 لاکھ روپے معاوضہ ملے گا۔ نو فالٹ معاوضہ سسٹم کی منظوری کے بعد پاکستان کا پہلا جدید ترین ڈیجیٹل انشورنس مانیٹرنگ سسٹم سندھ میں فعال ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ ایکسائز کو قانون پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ایس آئی یو کا کراچی کے علاقے گل بہار میں لیاری گینگ وار کے بھتہ خوروں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپا۔ لیاری گینگ وار کے بھتہ خور گروہ سے منسلک بین الصوبائی منشیات فروش اصغر بلوچ کے 2 اہم کارندے گرفتار کر لیے۔ ملزمان بہادر علی اور عمران حیدر سے 11 کروڑ روپے مالیت کی اعلیٰ کوالٹی کی منشیات ویٹ برآمد کر لی۔ کراچی میں ڈمپروں کا شکار شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 منٹ چرنگی کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار کر فرار ہونے کی کوشش کی تو عوام نے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ شہریوں نے تقریباً 4 کلومیٹر پیچھا کرنے کے بعد ڈمپر کو روک لیا۔ شہریوں نے ڈمپر اور اس میں سوار ڈرائیور کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق ڈمپر کا ڈرائیور اور اس کا ساتھی زیر حراست ہے، تاہم ڈمپر کی ٹکر سے متاثر ہونے والے موٹر سائیکل سوار فیملی کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ لاندھی بھینس کالونی بابر مارکیٹ میں زہریلی فیڈ کھانے سے 38 قیمتی گائے بھینسیں ہلاک ہو گئیں۔ زہریلی بھوسے ٹکڑے کھانے سے جانور ہلاک ہو گئے۔ صدر ڈیری فارمن ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ 18 بھینسیں اور گائیں موقع پر ہلاک، 20 جانوروں کو ہنگامی طور پر ذبح کرنا پڑا۔ 22 مویشی تاحال زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کے افسران تاحال فارم پر نہ پہنچ سکے۔ ڈی سی ایف آئی کا لائف سٹاک سندھ اور ویٹرنری ڈپارٹمنٹ پر غفلت کا الزام، مطالبہ کیا کہ متاثرہ فارمر کے کروڑ روپے کے نقصان کا فوری ازالہ کیا جائے۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی فیصل آباد میں سبزیوں، پھلوں اور دیگر اشیاء خورونوش کو پر لگ گئے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ سفید پوش کے لیے گزارا کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں غلام دستگیر سے، بتائیے گا۔ جی بالکل ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ عوام پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مختلف اشیاء خورد و نوش کے جو ریٹس ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن کے نام پہ اور باقی اخراجات کے نام پہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے شہری کافی پریشان ہیں۔ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے،
پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے کیا مشکلات ہوئی ہیں. بھائی جان بات یہ ہے کہ جب رات کو نا میں ایک نا سمپل سا رکشہ ڈرائیور ہوں, ٹھیک ہے, محنت مزدوری کر کے کام کرتے ہیں, رات کو سوئے ہیں, صبح اٹھا ہوں کام پہ جانے کے لیے تو پیٹرول پمپ پہ گیا ہوں, اسے کہا یار 1 لیٹر پیٹرول ڈال دے, وہ کہتا ہے جی 322 روپے. اتھے سر پھڑ کے بہ گئے کہ یار ساڈے نہ بنے گا کی. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے اپڈیٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.